رجب کے کنڈے 22 رجب المرجب کو ایک خاص ختم کا اہتمام کیا جاتا ہے اور خاص لنگر پکایا جاتا ہے، پھر خاص طریقہ کار کے ساتھ اس پہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اور بعض علاقوں کے اندر تو کوئی ایک لکڑہارے کی داستان وہ بھی پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اس حوالے سے کہ رجب کے کنڈے جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اگر اسے دیکھا جائے صرف ایصال ثواب کی حد تک تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کو بات نہیں، شریعت نے، قرآن و حدیث نے اس کی باقاعدہ اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو رجب کے کنڈے ہیں، انہیں جس عظیم ہستی کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، جس عظیم ہستی کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے، کسی لحاظ سے بھی کوئی صاحب ایمان شخص جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 22 رجب المرجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ ہی یوم ولادت ہے اور نہ ہی آپ کا یوم وصال ہے۔ اب جن لوگوں نے 22 رجب المرجب کو یہ کنڈوں کا آغاز کیا، اس رسم کا جو ہے وہ آغاز کیا، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو موسوم کر دیا۔ لیکن جو لوگ اس رجب کے کنڈوں کے اس رسم و رواج سے تحفظ کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 22 رجب المرجب ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا، آپ کا حسد تھا ان کے دلوں میں، انہوں نے اس دن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خوشی کے طور پہ منانے کا آغاز کیا۔ لیکن چونکہ بنو امیہ کا دور تھا، یہ لوگ دوسرے اقلیت میں تھے، انہوں نے تقیہ کرتے ہوئے، اس چیز کو چھپاتے ہوئے اس کو موسوم کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز، آپ کے ختم اور آپ کے جو ہے وہ ایصال ثواب کی محفل کی طرف۔ اور پھر ساتھ انہوں نے چھپ کر جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ، کسی جگہ پہ اس لنگر کو پکایا جاتا ہے۔ پھر بعض جگہ پہ یہ شرط ہوتی ہے کہ اسے باہر نہیں لے جایا جا سکتا، یہیں پہ بیٹھ کے اسے کھایا جائے گا۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، کہا یہ جاتا ہے جو لوگ اس سے تحفظ کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کھل کے اس کا اہتمام نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اس کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ خوشی کے طور پہ مناتے ہوئے اس کا آغاز کیا اور اسے موسوم کر دیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ لہٰذا یہ ضروریات دین میں سے یہ چیز نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اتقوا مواضع التہمہ، کہ جہاں تہمت لگنے کا خدشہ ہو اس جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ لہٰذا اس چیز کے اندر اگر اس کی بنیاد حضرت امیر معاویہ کے بغض کے اوپر رکھی گئی ہے، حسد کے اوپر رکھی گئی ہے، تو پھر حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام امت مرحومہ، حضور کی آل، حضور کی امت، حضور کے اصحاب، سب کو ہر وقت جو ہے وہ دعا کے اندر مغفرت و بخشش و بلندی درجات کے لیے ان کے لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ لیکن خاص دن کا تعین، پھر اس دن کو کسی لحاظ سے بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت نہیں ہے، پھر حضرت امیر معاویہ کا وہی وصال بنتا ہے، پھر زیادہ لوگ جو اس رسم کو مناتے ہیں یا یہ اہتمام کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری کڑیاں اور یہ سارے قرینے جو ہے، ان سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رجب کے کنڈے واقعتاً کہیں حضرت امیر معاویہ کے بغض کے اندر نہ تیار کیے جاتے ہوں۔ لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس رسم کی وجہ سے اس گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہوں۔ اس کو احتیاط کر کے اسے ترک کر دینا چاہیے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا کوئی جو ہے وہ بالکل بھی کسی لحاظ سے بھی اس مقررہ تاریخ کے اوپر اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ 21 رجب کو کیا جا سکتا ہے، 20 رجب کو کیا جا سکتا ہے، ہاں اگر 22 رجب کو ہی کرنا ہے تو جہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہے، وہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بھی ایصال ثواب کیا جائے۔ پھر اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہیں ان کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تو نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جن چیزوں کا
اختلاف ہو، جن چیزوں کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ ہو، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔